رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کہ جس میں پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے مومنین میں سے کچھ مرد میدان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وقت کو پورا کر دیا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو وقت کے انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی ہے۔ عزیزان گرامی، اصحاب امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن ان میں سے ایک اہم ترین خصوصیت جس کا نام ہے بصیرت، اس کے حوالے سے چند مطالب عرض کرنا مقصود ہے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام بے نظیر ہیں، لاجواب ہیں، بے مثال ہیں۔ پوری تاریخ میں ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ اصل موضوع کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، میں کچھ باتیں تعداد شہدائے کربلا کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
مورخین کے درمیان شہدائے کربلا کی تعداد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے شہدائے کربلا کی تعداد 88، بعض لوگوں نے 81، بعض لوگوں نے 100، بعض لوگوں نے 120، بعض لوگوں نے 72، اس طریقے سے جو بررسی کی ہے، تحقیق کی ہے اور بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے 2 زیارت نامے ہیں۔ ایک زیارت نامہ زیارت ناحیہ مقدسہ ہے کہ جو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ہے۔ ایک زیارت نامہ یہ ہے اور دوسرا زیارت نامہ زیارت رجبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ زیارت نامہ مقدسہ ناحیہ کہ جو امام زمانہ کی طرف منسوب ہے، اس میں شہدائے کربلا کی تعداد 81 بتائی گئی ہے، اور جن میں 17 بنی ہاشم اور بقیہ اصحاب۔ اور زیارت رجبیہ میں شہدائے کربلا کی تعداد 88 بیان کی گئی ہے کہ جس میں 13 بنی ہاشم اور بقیہ اصحاب کا تذکرہ موجود ہے۔ دونوں میں اختلاف ہے، یعنی وہ تعداد جو زیارت ناحیہ میں موجود ہے وہ زیارت رجبیہ میں موجود نہیں ہے، اور وہ تعداد جس کا تذکرہ زیارت رجبیہ میں ہے اس کا تذکرہ زیارت ناحیہ میں نہیں ہے۔ دونوں میں اختلاف ہے، لیکن بعض مورخین نے، بعض تاریخ نگاروں نے 100 اور 120 کی تعداد بھی بیان کی ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ابی مخنف سے نقل کیا ہے، اور ابی مخنف نے ضحاک ابن عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ تعداد شہدائے کربلا 72 ہے۔ یہ تاریخ کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو شیخ مفید نے ابی مخنف نے ضحاک ابن عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ شہدائے کربلا کی تعداد 72 ہے۔ یہ ضحاک ابن عبداللہ کون ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ ضحاک ابن عبداللہ ایک راوی ہے، کربلا کے میدان میں موجود تھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس وقت تک موجود تھا جب تک اس کا رہنا مفید تھا۔ جب یہ امام حسین علیہ السلام سے ملاق ہوا تھا، اور اس نے سارے واقعات نزدیک سے دیکھے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام سے یہ ملاق ہوا تھا، ملا تھا، تو ایک شرط لگائی تھی، وہ یہ کہ مولا جب تک میرا وجود آپ کے لیے مفید رہے گا اس وقت تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا، لیکن جب میرا وجود آپ کے لیے مفید نہیں رہے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آخری وقت امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر یہ چلا گیا تھا۔ تو اس کے مطابق، اس راوی کے مطابق شہدائے کربلا کی تعداد 72 ہے، جن میں سے 30 بنی ہاشم اور 42 اصحاب، سب جوڑ کے 72۔ ایک عالم دین ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، سید مہدی شمس الدین، ان کی ایک کتاب ہے انصار الحسین۔ انہوں نے اس کتاب میں تحقیق کے بعد، بررسی کے بعد جو تعداد بیان کی ہے شہدائے کربلا کی، وہ 100 سے تھوڑا سا زیادہ، یعنی 105، 106، بہت آگے بڑھیں گے تو 110، اتنی انہوں نے تعداد شہدائے کربلا کی تحقیق کے بعد جس نتیجے پر وہ پہنچے ہیں یہاں تک انہوں نے بیان کی ہے۔ اور انہوں نے ایک کام یہ کیا ہے، واقعاً تحقیقی کام کیا ہے، یہ عربی کتاب ہے، اس کو یہ جو ہے فارسی میں ترجمہ ہو چکی ہے اور بازار میں موجود بھی ہے۔ بہت ہی مفصل طریقے سے اس میں ذکر کیا گیا ہے
وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شہدائے کربلا کی تعداد کتنی ہے؟ 100 یا 100 سے کچھ زیادہ۔ عزیزوں، انہوں نے جو ترتیب بیان کی ہے شہدائے کربلا کی وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 15 شہید ایسے ہیں جو واقع کربلا کے ہونے سے پہلے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے ہیں۔ 15، ان میں سے مسلم ابن عقیل، ہانی ابن عروہ، عبداللہ ابن اختر وغیرہ، تقریباً 15 شہید کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اور 8 شہید ایسے ہیں جو کربلا کے واقعات کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ ان میں سے عبداللہ ابن عفیف اور ایک شخص اور ہے حفحاف ابن مہند، یہ مستفسر ہو گیا تھا، اور مستفسر ہونے کے بعد اسے پتہ چلا کہ کربلا میں حسین شہید کر دیے گئے ہیں، تو لشکر کے پاس آیا یا عمر سعد کے پاس آیا اور کہا کہ تم نے نواس رسول کو قتل کیا ہے، تم نے زہرا کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ اس نے حملہ کیا دشمن پر اور دشمنوں نے ان کا کام تمام کر دیا، یہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ تو یہ دھیرے دھیرے ایک تاریخ ہے شہدائے کربلا کی، کسی کے نزدیک 72، کسی کے نزدیک 81، کسی کے نزدیک 88، کسی کے نزدیک 100۔ انہوں نے جو ترتیب بیان کی ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو واقع کربلا سے پہلے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 15۔ کچھ وہ ہیں جو واقع کربلا کے بعد شہید ہوئے، ان کی تعداد ہے 8۔ اور کچھ وہ ہیں جو پہلے ہی حملے میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے تھے، تقریباً ان کی تعداد جو بیان کی جاتی ہے 40۔ اور کچھ وہ ہیں جو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی اجازت سے میدان میں گئے، لڑے، تلوار چلائی، جنگ کی اور درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ انہوں نے شہدائے کربلا کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے وہ جو کربلا سے پہلے شہید ہوئے، یا ایک گروہ وہ ہے جو کربلا سے پہلے درجہ شہادت پر فائز ہوا ہے، ایک گروہ وہ ہے کہ جو پہلے ہی حملے میں درجہ شہادت پر فائز ہوا ہے، ایک گروہ وہ ہے کہ جو روز عاشوراء میدان میں گئے، لڑے اور درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو بعد از عاشوراء کربلا کے واقعے کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ یہ ایک تاریخ کربلا ہے شہداء کے بارے میں کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ مورخین نے اختلاف کے اعتبار سے بیان کیا ہے، اور بعض لوگوں نے تحقیق کی ہے، بررسی کی، اسی اعتبار سے میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، شہدائے کربلا کی تعداد کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت ان کے اندر بصیرت پائی جاتی تھی، دوسری خصوصیت ان کے اندر ولایت پائی جاتی تھی، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ بلند ہمت تھے، ان کے اندر شجاعت پائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے، تقریباً 7-8 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ مجھے صرف ایک خصوصیت کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ واقعاً اصحاب امام حسین علیہ السلام بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں، ان کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ کم نظیر نہیں ہیں، وہ بے نظیر ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کم نظیر ہیں تو اس کے معنی یہ ہے وہ کچھ اور ہیں، لیکن وہ بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں۔ اصلاً ان کی نظیر ہی نہیں پائی جاتی، ان کی مثال کائنات میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے اصحاب کی مثال کیسے پائی جائے جس کے بارے میں معصوم نے سند دی ہو، لا اعلم اوفى من اصحابی، جس کے بارے میں معصوم کہہ رہے ہوں، یا ما ارى اوفى من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب کو جانتا نہیں ہوں، میں اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب کو جانتا نہیں ہوں یا دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ معصوم کی سند ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ معصوم اگر کسی کے بارے میں کہہ دیں تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ یہ معصوم کہہ رہے ہیں، ہم آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایسے تھے، صاحب ایسے تھے۔ یہ معصوم کی زبان ہے کہ مجھ سے بہتر کسی کو صحابی نہ ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور اصحاب کا مطالعہ کریں خاص طور سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصحاب کیسے کیسے تاریخ میں تھے۔
خود رسول اللہ کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، بس میں اشارہ کروں گا، رسول اللہ کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں اصحاب رسول جو پائے جاتے تھے ان میں کیسے تھے؟ ان میں اعتراض کرنے والے بھی تھے، فرار کرنے والے بھی تھے، اور کچھ منافق بھی درمیان میں بیٹھنے والے تھے۔ فرار کرنے والے، اعتراض کرنے والے اور منافق بھی موجود تھے۔ جنگ احد میں اکثر مسلمانوں نے فرار اختیار کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر اکرم پر اعتراض کرنے لگے تھے۔ جنگ حنین کے موقع پر جب پیغمبر اسلام نے مال غنیمت مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا تو ایک شخص اٹھا اور کہا یا رسول اللہ آپ کی جو تقسیم ہے وہ عادلانہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ اعتراض کر رہے ہیں رسول اللہ کی عدالت پر۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ رسول اللہ کے ساتھ رہنے میں، رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنے سے فائدہ ہو جاتا تو نہ معلوم کتنے کھل اٹھتے، کتنے سدھر جاتے۔ خالی قربت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ایسا نہیں کہ ہم وہاں بیٹھ گئے ہم کو سب کچھ مل جائے گا، خالی بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان کچھ کرے نہ، کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ورنہ بہت سے ایسے افراد تھے جنہوں نے نور رسالت سے استفادہ کیا تو سلمان بن کر نکلے، ابو ذر بن کر نکلے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو جہاں تھے وہیں رہ گئے، آگے بڑھ ہی نہیں پائے۔ تو اصحاب میں بہت سارے ایسے اصحاب تھے کہ جنہوں نے نور رسالت سے اصل فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ تو پیغمبر پر اعتراض کرنے والے ان کے درمیان موجود تھے، فرار کرنے والے موجود تھے، پیغمبر کی عدالت پر شک کرنے والے موجود تھے، یہاں تک کہ پیغمبر کی رسالت پر شک کرنے والے موجود تھے۔ کہ جو افراد یا جو اصحاب پیغمبر کی رسالت پر شک کر لیں ان کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے، کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا ان کو پیغمبر سے کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپس میں بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، پیغمبر کی واعظ و نصیحت سنتے رہتے تھے، اس کے باوجود بھی کچھ نہ ہوا۔ تو کچھ ایسے بھی تھے عزیزان گرامی جو پیغمبر کے درمیان بیٹھتے تھے تب بھی کچھ نہیں ہوا، یا یوں کہا جائے کچھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دور کی نگاہ زیادہ تیز ہوتی ہے قریب کی نگاہ سے۔ کبھی کبھی دور والا ہوتا ہے لیکن پیغمبر کو پہچان لیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیغمبر کے درمیان بیٹھے رہتے ہیں لیکن ان کو پیغمبر کی معرفت نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا سلمان فارس سے آ کر ایسے بن گئے کہ پیغمبر نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو درمیان میں صبح شام اٹھتے رہے، بیٹھتے رہے، پیغمبر نے ایک جملہ بھی ان کے لیے نہیں کہا۔ یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا پیغمبر نے۔ وہ دور سے آیا اور منا کی سند لے لی، آپ قریب بیٹھے رہے کوئی سند نہ لے پائے۔ تو پیغمبر کے درمیان جو اصحاب تھے اعتراض کرنے والے، بھاگنے والے، منافق، پیغمبر کی رسالت میں شک کرنے والے موجود تھے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کے صحابی کو دیکھ لیجئے، ان کے لشکر کو دیکھ لیجئے۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں خود فرمایا ہے پروردگارا ان کو ہم سے لے لے، ہم کو ان سے جدا کر دے۔ یہ کیا ہے؟ اے پروردگارا ان کو ہم سے لے لے، ہم کو ان سے جدا کر دے۔ ہمیں ایسے صحابیوں کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ہم کو تھکا کر رکھ دیا ہے، پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سردی کا موقع آتا ہے ہم ان سے کہتے ہیں جنگ پر جاؤ تو سردی کا بہانہ بنا دیتے ہیں، ابھی سردی ہے ہم جنگ پر نہیں جائیں گے، ہم جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب گرمی آتی ہے مولا کہتے ہیں جنگ پر جاؤ تو کہتے ہیں کبھی گرمی ہے ہم جنگ پر کیسے جائیں، یہ بہانہ بنا رہے ہیں۔ بھائی ایسے لوگوں کی کیا ضرورت ہے کہ جو مولا کے مطیع نہ ہو، جو مولا کے فرما بردار نہ ہو۔ تو کچھ ایسے بھی تھے جو اعتراض کر رہے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے مالک اشتر جیسے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض کی بات کر رہا ہوں۔ مالک اشتر جیسے بھی موجود تھے اور ایسے ہی موجود تھے، اعتراض کر رہے تھے، جو ہر وقت اطاعت مولا میں کھڑے رہتے تھے، بس مولا حکم دیں اور ہم انجام دیں۔ اور کچھ ایسے بھی تھے اعتراض کر رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی اصحاب رسول کے درمیان اعتراض کرنے والے موجود تھے، فرار کرنے والے موجود تھے، منافق موجود تھے، رسالت میں شک کرنے والے موجود تھے۔ مولا کائنات نے اپنے صحابیوں کا شکوہ کیا ہے پروردگارا ان کو ہم سے لے لے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ امام حسن علیہ السلام کو امام حسن علیہ السلام کے صحابیوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، تک تحقیر تک کی تھی امام حسن علیہ السلام کی۔ یہ کیا گئے؟ یہ سب صحابی ہیں کس کے؟ رسول اللہ کے، مولا کائنات کے، امام حسن کے۔ لیکن عزیزان گرامی ہم نے دیکھا کہ رسول کے صحابیوں میں اعتراض کرنے والے موجود۔ مولا کائنات کے صحابی ایسے کہ مولا کائنات یہ کہہ رہے تھے
کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. یعنی رسول کے درمیان ایسے صحابی تھے رسول بلا رہے تھے وہ بھاگ رہے تھے. لیکن عزیزان گرامی میرا سلام ہو اصحاب امام حسین علیہ السلام کے اوپر. رسول بلا رہے تھے اور یہ جا رہے تھے. امام نے چراغ کو گل کر کے کہہ دیا تھا جہاں چاہتے ہو چلے جاؤ, لیکن کوئی اٹھ کر نہ گیا. اسی لیے تو امام کو فخر ہو گیا وہ رسول کے صحابی ہیں, یہ نواسہ رسول کے صحابی ہیں. وہ بھاگ رہے تھے رسول بلا رہے تھے, یہ کہہ رہے جانے کے لیے تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. گھڑی سامنے نہیں لگی ہے, مجھے پتہ نہیں چلے گا کتنا ٹائم ہو گیا. اتنا تو پتہ ہے کہ ہم بیٹھے کس ٹائم ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. تو یہ اصحاب رسول خدا فرار کرنے والے, لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ایسے صحابی ہو جو بھاگ گئے ہوں. مولا کہہ رہے ہیں جہاں جانا چاہے چلے جاؤ, جہاں تمہارا دل چاہے وہاں چلے جاؤ, ہم تمہارے اوپر سے بیعت اٹھائے لیتے ہیں. اگر تمہیں شرم آتی ہے تو دیکھو چراغ کو گل کیے دیتے ہیں, اور ابھی بھی اگر جانا چاہتے ہو تو لو ہمارے ایک عزیز کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ. لیکن کوئی گیا؟ کوئی نہ گیا. ایسے صحاب, ایسے اصحاب, ایسے صحابی. کون اٹھا جب مولا نے دوبارہ چراغ کو روشن کیا؟ ذوالقرنین اٹھے. وہ کیا کہا؟ مولا ایک بار کی بات کیا ہے, اگر 1000 بار بھی ہمیں آپ کے اوپر قربان ہونا پڑے, شہید ہونا پڑے, اور شہید ہونے کے بعد ہمیں جلا دیا جائے, جلانے کے بعد ہماری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے, اس کے باوجود بھی ہم آپ کی نصرت کریں گے, آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ امام حسین علیہ السلام کے صحابی ہیں. نافع ابن ہلال کا نام آپ نے سنا ہے کہ نافع ابن ہلال کون تھے؟ دیکھیے 2 نام ہیں, ایک ہلال ابن نافع اور ایک نافع ابن ہلال. یہ 2 نام ہیں. کبھی کبھی انسان جو اس میں تھوڑا سا خلط کر دیتا ہے, اشتباہ ہو جاتا ہے انسان کو. کہنا چاہتا ہے نافع ابن ہلال, کہہ دیتا ہے ہلال ابن نافع, لیکن دونوں میں فرق ہے. ہلال ابن نافع امام حسین علیہ السلام کے عظیم ترین صحابی ہیں, اور نافع ابن ہلال جو ہیں وہ عظیم ترین صحابی ہیں, اور ہلال ابن نافع یہ دشمن کا آدمی ہے. ہلال ابن نافع وہ شخص ہے جس نے نافع ابن ہلال کو گرفتار کر کے عمر سعد کے حوالے کیا تھا, اور عمر سعد نے شمر کے حوالے کیا تھا, اور شمر نے اسے تلوار سے قتل کر دیا تھا. یہ فرق ہے دونوں میں. نافع فقط اور فقط امام حسین کے صحابی نہیں ہیں, بلکہ مولا کائنات کے بھی عظیم ترین صحابی ہیں. جب نافع تلوار چلاتے چلاتے تھک گئے اور ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا تو وہ مجروح ہو کر گر گئے, اور ہلال ابن نافع نے نافع کو کیا کیا؟ گرفتار کیا, اور گرفتار کرنے کے بعد کس کے پاس لایا؟ عمر سعد کے پاس. عمر سعد کے پاس نافع ابن ہلال کھڑے ہوئے ہیں, زخمی ہیں. عمر سعد نے ایک سوال کیا, یہ بتاؤ کہ تم نے کربلا میں ہمارے کتنے آدمیوں کو مارا؟ کوئی اور ہوتا ڈر جاتا, ابھی بتا دیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے. لیکن یہ صحابی حسین ہیں. کہا کہ ہم نے تمہارے 12 آدمیوں کو مارا ہے, اور نہ معلوم کتنوں کو مجروح کیا ہے اور کتنوں کو زمین پر پٹکا ہے. یہ جملے ہیں تاریخ کے, خاک چٹائی ہے. تو فوراً اس نے حکم دیا شمر کو کہ اسے قتل کر دیا جائے, تو نافع کو قتل کر دیا گیا. عزیزان گرامی, بصیرت ہے کیا اور بصیرت کیسے حاصل ہوتی ہے, یہ مہم ہے. بصیرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بصیرت کے اگر آپ لغت میں معنی دیکھیں تو ذہانت, چالاکی, ہوشیاری, عاقبت بینی, یہ بصیرت کے لغت میں معنی بیان کیے گئے ہیں. جو انسان چالاک ہوتا ہے, ہوشیار ہوتا ہے, عاقبت بین ہوتا ہے, دور اندیش ہوتا ہے, اسے انسان بصیر کہا جاتا ہے. اور اصطلاح میں بصیرت کسے کہتے ہیں؟ اس قوت اور طاقت کا نام ہے
یہ اس نور کا نام ہے جو انسان کے قلب میں پایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ حق اور باطل میں تمیز پیدا کرتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جسے فارسی میں قدرت تشخیص کہا جاتا ہے۔ انتخاب، اچھا انتخاب، بہترین انتخاب، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ صحیح اور غلط کی تمیز کون پیدا کرتا ہے؟ جس کے اندر بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، جس کے اندر بصیرت آ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، بصیرت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے کہاں سے بصیرت حاصل ہوتی ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ تو بصیرت کیا ہے؟ قدرت تشخیص کا نام ہے۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ کچھ لوگوں کو بصیرت کی تعلیم دینا ہے، بصیرت سکھانا ہے، تو کیا کریں گے؟ توجہ کیجیے گا۔ اگر یہ طے ہو، قرار ہو یا قرار پا جائے کہ کچھ لوگوں کو بصیرت کی تعلیم دی جائے، انہیں بصیرت سکھائی جائے، تو کیا کریں گے؟ قرآن کی تعلیم دیں گے، اسے نماز سکھائیں گے، احکام دین سکھائیں گے، احکام روزہ سکھائیں گے، احکام حج سکھائیں گے، کیا سکھائیں گے؟ توجہ کیجیے گا۔ اگر یہی طے ہو جائے کہ نماز سکھائی جائے تو پھر خوارج ہم سے بہتر ہوں گے، اس لیے کہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ توجہ کیجیے گا۔ خوارج کے اندر پھر بصارت نہیں تھی، وہ بصیر نہیں تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان تھے، اس کے باوجود بھی انہیں بصیر نہیں کہا گیا۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ تنہا نماز سے بصیرت نہیں آتی، تنہا روزہ رکھ لینے سے بصیرت نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عباس جب مذاکرے کے لیے خوارج کے درمیان پہنچے اور وہاں انہوں نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو کیا دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت کرنے والے ہیں، سجدہ پروردگار کرنے والے ہیں، ذکر پروردگار کرنے والے ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، تلاوت قرآن یہ کر رہے ہیں، سجدہ پروردگار یہ کر رہے ہیں، ان کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہیں، یہ سادہ لباس پہنتے ہیں، سادہ غذا کھاتے ہیں۔ بھائی ان کو بصیر ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جب مولا کائنات کی طرف لوٹ کر آئے مذاکرہ کر کے تو تعریف کرنے لگے، مولا ہم ایسے لوگوں کے درمیان سے آ رہے ہیں جو سجدہ کرنے والے ہیں، سادہ لباس پہنتے ہیں، سادی غذا کھاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ اس کے بعد ہی مولا نے کہا وہ بصیر نہیں ہیں۔ توجہ کیجیے گا، وہ بصیر نہیں ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ تنہا اگر نماز پڑھ لینا بصیر ہونے کی شرط ہوتی تو پھر خوارج بصیر ہوتے، ان کے اندر چالاکی ہوتی، ان کے اندر ہوشیاری ہوتی، لیکن ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ بصیر ہونے کے لیے کچھ اور شرط ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، بصیر ہونے کے لیے کچھ اور شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں مولا سے پوچھوں گا، مولا آپ ہی بتا دیجئے انسان بصیر کون ہوتا ہے؟ تو مولا فرمائیں گے جس کے اندر 3 خصوصیات پائی جاتی ہوں اسے آدم بصیر کہا جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جس کے اندر 3 خصوصیات پائی جاتی ہو اسے آدم بصیر کہا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا نہج البلاغہ میں، من سمع و تفکر۔ تو جو ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ امام نے فرمایا بصیرت نماز سے نہیں حاصل ہوتی، بصیرت قرآن کی تلاوت سے حاصل نہیں ہوتی۔ امام فرما رہے ہیں بصیرت کا راستہ کہ بصیرت کسے کہتے ہیں، کیسے بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا من سمع و تفکر ونظر وابصر وانتفع بالعبارہ۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں، یہ 3 خصوصیات کسی میں پائی جاتی ہیں تو اسے انسان بصیر کہا جاتا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ من سمع و تفکر، جو انسان سنتا ہے اور سنی سنائی پر عمل نہیں کرتا، فکر کرتا ہے، عقل کے ترازو پر اسے تولتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہماری طرح نہیں فوراً کسی چیز کو سنا واٹس ایپ پہ بھیج دیا۔ توجہ کیجیے گا، آج ہمارے یہاں کمی ہے کہ نہیں؟ کمی ہے۔ ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں علی کو مانتے بھی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ساری باتیں اگر دیکھا جائے تو پائی جاتی نہیں پائی جاتی ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی سنی سنائی پر عمل کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کسی نے ہم کو کوئی میسج بھیجا بغیر تحقیق کے دوسرے پر بھیج دیا، اس کا سنی سنائی تو کہیں گے، کچھ اور کہیں گے کیا؟ فرض کیجئے کسی نے فون کیا، مولانا ایسی ایسی بات ہے، آپ نے اٹھا کے دوسرے پر بھیج دیا بغیر فکر کے۔ مولا فرماتے ہیں اسے بصیر نہیں کہتے، بصیر اسے کہتے ہیں پہلے سنے پھر فکر کرے، من سمع و تفکر۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا من نظر و ابصر، دیکھے اور سطحی نگاہ سے نہ دیکھے، دقیق نگاہ سے دیکھے،
اس کی نگاہ سطحی نہیں ہونا چاہیے، ظاہر کو دیکھا دھوکہ کھا گئے، سطحی نہیں ہونا چاہیے، دقیق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مولا کیا فرما رہے ہیں؟ انتفع بالعبارہ، وہ تاریخ سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں اسے آدم بصیر کہا جاتا ہے۔ وہ تاریخ تنہا پڑھتا نہیں ہے، داستان تنہا پڑھتا نہیں ہے، بلکہ داستان سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ اور قرآن نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو۔ قرآن کو سطحی نگاہ سے نہ دیکھو، قرآن کو گہرائی کی نگاہوں سے دیکھو۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے، ہماری جو داستانیں ہیں، پروردگار عالم جو داستانیں بیان کر رہا ہے، یہ بطور داستان نہیں ہیں، یہ بطور عبرت ہیں۔ ان کو پڑھتے جاؤ، عبرت حاصل کرتے جاؤ۔ مولا نے کیا کہا؟ جس کے اندر یہ تین صفتیں پائی جائیں گی اسے بصیر کہا جائے گا۔ پھر مولا نے فرمایا جس کے اندر بھی یہ تین صفتیں آ جاتی ہیں تو پروردگار عالم اسے ایک نور عطا کرتا ہے، اس نور کے ذریعے سے وہ آگے بڑھتا ہے، پھر وہ نور میں قدم رکھتا ہے، اندھیروں میں قدم نہیں رکھتا، توجہ کیجیے گا، پھر وہ نور میں قدم رکھتا ہے، نور کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے، پھر وہ اندھیرے میں تاریکیوں میں قدم نہیں رکھتا۔ یہ بصیرت کس کے پاس پائی جاتی تھی؟ یہ بصیرت حر کے پاس پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے جب حر حسین کی طرف چلا تو رات کے سناٹے میں نہ چلا، دن کے اجالے میں چلا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ یہ حر کے پاس یہ بصیرت پائی جاتی تھی۔ اگر کوئی انسان بصیر ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ تین خصلتیں، یہ تین صفتیں اپنے اندر پیدا کر لے، اسے آدم بصیر کہا جانے لگے گا۔ بہرحال اصحاب باوفا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب سے بہتر صحابی کہیں نہیں ملیں گے، ان سے بہتر اصحاب تاریخ میں کہیں نہیں۔ بہت ساری گفتگو ہے لیکن وہ ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں۔ بہرحال آپ پہلی محرم سے لے کر اب تک فرش عزا پر بیٹھے ہیں اور مجلس کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ بی بی زہرا آپ کو اس کا اجر دیں۔ عزیزوں، ہم بیٹھتے اس لیے ہیں فرش عزا پر تاکہ بی بی زہرا کو ان کے لال حسین کا پرسہ دے سکیں۔ ہم گریہ کرنے کے لیے ہی فرش عزا پر بیٹھتے ہیں۔ جو بھی حسین پر گریہ کرتا ہے بی بی زہرا ایک ایک کو دیکھتی ہیں، ایک ایک کی نگاہ، ایک ایک پر نگاہ بی بی زہرا کی ہوتی ہے۔ فرش عزا پر آپ تنہا نہیں بیٹھے ہیں، فرش عزا پر ہمارا وقت کا امام آتا ہے۔ فرش عزا پر بلند ہستیاں آتی ہیں، پاکیزہ ہستیاں آتی ہیں، نہ معلوم کس کے پہلو میں کون بیٹھا ہو، نہ معلوم کس کے پہلو میں بی بی زہرا بیٹھی ہوں، نہ معلوم کس کے پہلو میں ہمارا وقت کا امام بیٹھا ہو۔ عزیزوں، یہ ایام رونے کے ایام ہیں، گریہ کرنے کے ایام ہیں، لیکن ہم گریہ کریں تو کیسے کریں؟ ہم گریہ کریں تو کیسے کریں؟ کیسے حسین پر روئیں؟ حسین پر ایسے رو کہ جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ حسین پر ایسے گریہ کرو جیسے امام زین العابدین علیہ السلام گریہ کرتے تھے، کہ جیسے ہی امام کے سامنے پانی آتا تھا، وضو کے لیے پانی ہاتھ میں لیتے تھے تو فوراً پیاسے باپ کی تصویر نظر آ جاتی تھی کہ ہاں میرا بابا پیاسا شہید کر ڈالا گیا۔ امام سجاد جب مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے اور قصاب کی دکان پر آپ کی نگاہ پڑتی تھی تو قریب جاتے تھے، اس سے سوال کرتے تھے، بھائی یہ بتاؤ اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تم نے اسے پانی پلایا تھا کہ نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ مولا جب تک ہم اپنے جانور کو پانی نہیں پلا لیتے اس وقت تک ذبح نہیں کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی امام یہ سنتے ہیں کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے ہیں، ہائے میرا بابا پیاسا شہید کر ڈالا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔
ہاں آپ ان پر رونے کے لیے بیٹھے ہیں، اس حسین پر رونے کے لیے بیٹھے ہیں جس حسین پر سکینہ روتی تھی تو تماچے مارے جاتے تھے، جس حسین پر زینب روتی تھی تو تازیانوں سے اذیت دی جاتی تھی، جس حسین پر زین العابدین روتے تھے تو تازیانوں سے اذیت دی جاتی تھی۔ عزیزو، ہم ان پر گریہ کرنے بیٹھے ہیں جن پر کسی کو رونے نہ دیا گیا۔ آج 4 محرم ہو گئی، حسین 2 محرم کو کربلا وارد ہوئے، کربلا میں پہنچنے کے بعد خیمے نصب کر دیے گئے، دھیرے دھیرے دشمنوں کا لشکر آنے لگا، جناب زینب کا دل دہلنے لگا، جناب زینب گھبرا گئیں، اس لیے کہ جناب زینب کے کانوں میں ایک ہی آواز پہنچتی تھی، جب بھی کوئی لشکر آتا تھا تو کہا جاتا تھا یہ شمر کا لشکر ہے، یہ ہرملہ کا لشکر ہے۔ تو جناب زینب نے ایک مرتبہ اپنے بھیا سے کہا، بھیا میں جب سے اس سرزمین پر آئی ہوں تب سے دشمنوں کے لشکر آ رہے ہیں، بھیا کیا آپ کا کوئی نہیں ہے؟ بھیا کیا کوئی آپ کا نہیں ہے جسے آپ اپنی نصرت کے لیے بلا سکیں؟ امام حسین علیہ السلام نے کاغذ اور قلم کو اٹھایا اور لکھا، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر۔ ایک خط حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو لکھا، کس کے لیے؟ نصرت کے لیے۔ عزیزوں، آج بھی حسین کی آواز گونج رہی ہے، آج بھی حسین آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری نصرت کو آئے، ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں، مولا نے خط لکھا، قاصد کے حوالے کیا، قاصد لے کر چلا، کوفے پہنچا، حبیب کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حبیب اس وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے، دسترخوان بچھا چکے تھے، اٹھے، دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ حسین کا قاصد ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حسین نے یہ آپ کو خط بھیجا ہے۔ حبیب نے خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، اسے کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ حبیب پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ حبیب، میں نرغہ عادہ میں گھر گیا ہوں، اگر ہو سکے تو ہماری نصرت کو آ جاؤ۔ حبیب، اگر ہو سکے تو ہماری مدد کو آ جاؤ۔ عزیزوں، جناب حبیب وہ خط لے کر زوجہ کے پاس آئے۔ زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے، کون تھا؟ کہا حسین کا قاصد آیا تھا۔ کہا کیا ہوا پھر؟ کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ حسین نرغہ عادہ میں گھر گئے ہیں اور حسین نے ہمیں مدد کے لیے بلایا ہے، اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے۔ تو زوجہ نے کہا پھر کیا خیال ہے؟ کہا مجھے تمہارا خیال آتا ہے، تمہارا کیا ہوگا میرے بعد؟ تو زوجہ نے کہا نواسہ رسول بلائے اور تم میرے بارے میں سوچو؟ اے حبیب، وائے ہو تم پر، ایسا کرو تم گھر پہ بیٹھو، میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گی۔ تو حبیب نے کہا میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بچپن کا دوست مجھے بلائے، میں مدد کے لیے نہ جاؤں؟ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں، جناب حبیب نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا دیکھو فلاں مقام پر میرا انتظار کرو، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ غلام حبیب کا گھوڑا لے کر ایک مقام پر ٹھہرا۔ جب حبیب کو دیر ہو گئی تو کیا دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، گھوڑا رو رہا ہے۔ غلام نے کہا اے میرے آقا کی سواری، تو پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر نواسہ رسول کی نصرت کو چلوں گا۔ عزیزوں، اتنے میں حبیب پہنچ گئے۔ ہائے وہ وقت آ گیا کہ غلام بھی آقا پر جان نچھاور کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ عزیزوں، حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، بس آخری جملہ ہے، حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا کی طرف چلے۔ جیسے ہی کربلا کے نزدیک پہنچے، سامنے سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس سے کہا عباس استقبال کرو، علی اکبر استقبال کرو، میرے بچپنے کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ عزیزوں، جیسے ہی حبیب قریب پہنچے
حسین نے حبیب کو گلے سے لگایا، ایک مرتبہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حبیب کے، حسین کے بچپنے کے دوست حبیب آ گئے ہیں۔ جناب زینب تک یہ خبر پہنچی کہ آخر کیا بات ہے، یہ خوشی کا منظر کیوں ہے؟ جناب زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ کیا بات ہے، ذرا دیکھو تو صحیح یہ خوشی کا منظر کیسے ہے؟ ابھی تک جب بھی میرے پاس خبر آتی تھی تو دشمنوں کے لشکر کے آنے کی خبر آتی تھی، آخر کیا ہو گیا ہے، یہ خوشی لوگ کیوں منا رہے ہیں؟ جناب فضہ دوڑتی ہوئی گئی تو کیا دیکھا کہ حسین کے بچپنے کے دوست حبیب آئے ہیں، دوڑتی ہوئی آئے زینب کے پاس، کہا شہزادی مبارک ہو، آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں، میں اتنا سننا تھا۔ جناب زینب نے کہا اے فضہ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ جناب فضہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہا حبیب شہزادی تمہیں سلام کہہ رہی ہے، اتنا سننا تھا۔ حبیب زمین پر بیٹھ گئے، خاک اڑانے لگے، ہائے آقا زادیوں پر وہ وقت آ گیا ہے، ابے غلاموں کو سلام کہہ رہے۔ بس عزیز و آخری جملہ ہے، یہ زینب کا سلام تھا حبیب کو، آپ کو بھی تو حسین نے ایک سلام کہا ہے، بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور دیکھو ان سے کہنا شرط وفا یہی ہے، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ إِلَهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاء وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے طفیل میں، اس فرش عزا کے طفیل میں، بی بی زہرا کے طفیل میں ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ پروردگارہ شیعہ حیدر کرار عزادار جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہوں انہیں بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہوں ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ پروردگارہ اتباعِ عالیہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان سے راضی اور خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔